أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزیز الحکیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو واجب الوجود ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کے ماہ مبارک رمضان کی ان بہترین ساعتوں میں خدا نے پھر تلاوت قرآن اور تفسیر قرآن کے مجالس میں شرکت کا موقع عطا کر دیا۔ این سعادت زور بازو نیست، یہ اپنے اختیار میں نہیں کہ انسان اپنے زور بازو کی بنیاد پر کسی عبادت کو انجام دے سکے۔ انسان تو اتنا کمزور واقع ہوا کہ اگر بیٹھ جائے تو اٹھنا ممکن نہیں، اور اگر کھڑا ہوا ہو تو بیٹھنا اختیار میں نہیں۔ خدا کی ہمت اور طاقت کے ساتھ اٹھتا بھی ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں اور رکوع بھی کرتا ہوں اور سجود بھی کرتا ہوں۔ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد کا جملہ آپ کی خدمت مقدس میں انتہائی معروف ترین جملہ اذکار، نماز کے درمیان پڑھے جانے والے اذکار میں سے۔ ماہ مبارک رمضان کی 5 تاریخ اور آپ کی خدمت مقدس میں روزانہ سورہ مبارکہ الجمعہ کی تفسیر اور تسبیحات اور صلوات رمضانیہ کا عنوان لیے ہوئے حاضر خدمت۔ تسبیحات مخصوص، اس میں کوئی شک نہیں کہ عام طور پر تسبیح کا ایک مفہوم استعمال ہوا خدا کی پاکیزگی کے حوالے سے، اور ماہ مبارک رمضان کی وہ تسبیحات جن میں ہم نے کل تک آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ پاک اور پاکیزہ ہے، بے عیب ہے وہ پروردگار عالم، جس نے ظلمات اور نور دونوں کو قرار دیا ہے۔ جاعل الظلمات والنور، جس نے قرار دیا ظلمات کو بھی اور نور کو بھی۔ یقیناً تسبیح کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں روزانہ کی صلوات رمضانیہ کے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں
صلوات رمضانیہ کا پہلا پیراگراف اور اس کے 2 جملے، جس میں اس طرح سے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل طاہرہ پر درود کی تلاوت کا طریقہ سکھایا گیا کہ کما شرفتنا بہی، اے خدا تو محمد اور آل محمد پر ایسے درود نازل فرما کہ جیسے ان کی وجہ سے ہم کو تو نے شرافتیں عطا فرمائیں۔ تو جتنی شرافت ہم کو محمد و آل محمد سے ملی، اتنی ہی تعداد میں، اتنے ہی معیار پر، کیفیت میں تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما۔ شرافت کا مسئلہ اپنے مقام پر ایک مثال آپ کی خدمت میں دیتے ہوئے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، تو الفاظ استعمال یہ کیے گئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر اس طرح سے رحم کر دے جیسے انہوں نے مجھ پر حالت کم سنی میں کیا۔ غور کیجئے، جیسے لفظ کما استعمال ہوا اس آیت کے اندر، ویسے لفظ کما استعمال ہوا صلوات رمضانیہ کے اندر، کما شرفتنا بہی۔ لفظ شرفہ استعمال ہوا اس دعا میں جو ماہ مبارکہ رمضان کی ایسی پہچان بن گئی کہ تقریباً مستقل نماز جماعت میں شرکت کرنے والے یا اپنے اپنے طور پر نماز فرادہ انجام دینے والے اس دعا سے تو مانوس رہتے ہیں تمام اہل ایمان کی سماعتیں۔ یا علی و یا عظیم سے آغاز ہوا اور کتنے حسین جملوں میں ماہ مبارک رمضان کو خدا کی شرافت عطا کیے جانے کے لحاظ سے یاد کیا۔ وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ۔ پھر غور کیجئے، اے پروردگار تو نے اس ماہ مبارک رمضان کو شرف بخشا تمام مہینوں پر، جیسے ماہ مبارک رمضان سے تو نے شرف، ماہ مبارک رمضان کو تو نے شرف بخشا تمام مہینوں پر، ایسے تو نے ہمیں شرف بخشا محمد و آل محمد کے ذریعے تمام امتوں پر۔ تو اے خدا، جیسے تو نے ہمیں شرف بخشا ان کی بدولت اتنا ہی درود محمد و آل محمد پر نازل فرما۔ اس کے بعد اگلا جملہ آپ کی خدمت میں آج اور بیان کروں کہ کس طرح صلوات رمضانیہ کے الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہوئے توجہ قائم کی جائے۔ کما ہدیتنا بہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد کما ہدیتنا بہ، اے خدا محمد و آل محمد پر ویسے ہی درود نازل فرما کہ جیسے ان کی وجہ سے تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! اب ہدایت کی کیا قیمت ہے، اس پہ غور کیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک انسان کو زندہ کیے جانے کا عنوان تمام انسانوں کی حیات کے عنوان نے بیان کیا کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہاں بچانے میں ایک عنوان اور بھی ہدایت، کبھی جان بچا لی کسی ایک کی تو سارے انسانوں کی جان بچا لی، اور اگر کبھی کسی ایک کا ایمان بچا لیا تو سارے انسانوں کے ایمان کے بچانے کا انتظام کر دیا۔ ہدایت ایک ایسی عظیم ترین دعا کہ انسان اپنی تمام تر نمازوں میں سوائے نماز جنازہ کی کہ جس میں دعا ہی دعا مگر نماز صرف نام کے اعتبار سے، البتہ باقی ہر واجب نماز میں اور ہر مستحب نماز میں انسان کی ایک ہی دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما۔
تو کبھی اس انداز سے دعا مسلسل دن میں کتنی بار مانگ رہے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان ہو تو کم از کم واجب نمازیں انسان تو ادا کر ہی رہا ہے، مگر اس ماہ کی برکت سے تو مستحب نمازوں سے بھی انسان قریب ہو گیا۔ تو واجب نماز ہو کہ مستحب نماز ہو، اگر کم از کم 17 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو غور کرے کہ صبح کی نماز میں 2 مرتبہ، ظہر کی نماز میں 2 مرتبہ، عصر کی نماز میں 2 مرتبہ، مغرب اور عشاء کی نماز میں 2 مرتبہ۔ اللہ اکبر، یعنی دن اور رات میں ملا کر انسان 10 مرتبہ خدا سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اگر یہ بھی دعا قبول نہ ہو تو پھر کون سی دعا قبول ہوگی؟ تو اگر ہدایت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ درود کا جملہ سمجھ میں آ جائے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے پروردگار ہمارے دلوں کو زنگ آلودہ مت کرنا جبکہ تو ہمیں ہدایت عطا کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا بڑا احسان کہ اس نے ہدایت کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور تمام تر انسانوں کے لیے ہادی قرار دیے۔ پھر آئیے غور کیجئے درود کے جملے پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما ہدیتنا بہی، جیسے تو نے آل محمد کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اس طرح آل محمد پر درود نازل فرما۔ صلوات رمضانیہ کے 2 جملے آپ کی خدمت مقدس میں۔ اب آئیے سورہ مبارکہ الجمعہ کے حوالے سے روزانہ آپ کی خدمت میں، گرچہ مسائل ہم پہلے بیان کر رہے تھے مگر ترتیب میں ذرا تبدیلی کرتے ہوئے کہ مسائل آخر مجلس میں بیان ہوں گے، تفسیر پہلے بیان کر رہے۔ تو سورہ مبارکہ الجمعہ، اس کی 11 آیات کی تفسیر انشاءاللہ ان راتوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت کے اعتبار سے۔ اس میں روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ فضائل سورہ جمعہ کے، تو آئیے آج ایک اور فضیلت آپ کی خدمت میں بطور عملیات کے عنوان میں۔ اگر کوئی انسان سورہ مبارکہ الجمعہ کو اس طرح سے تلاوت کرے کہ روزی میں برکتیں پیدا ہو جائیں، تو اس سورے کی تلاوت کا طریقہ یہ بیان کیا علماء نے کہ پھر تہجد کی نماز کے بعد، روزانہ تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرے، 41 دن تک، 41 ڈیز تک، ہر دن نماز تہجد کے بعد۔ اللہ اکبر، ہے تو بڑی سخت سی ایک شرط نماز تہجد۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں، شاید سال کے 11 مہینے نماز تہجد پڑھنا مشکل کام ہوا کرتا ہو، لیکن کم از کم ماہ رمضان میں تو انسان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ رات میں سحری کے نام سے ویسے ہی جاگ لیتا ہے، تو جیسے جسمانی خوراک ویسے روحانی انتظام بھی کر لیجیے۔ تو نماز تہجد انسان دن میں پڑھے قضا کے طور پر، یا رات میں پڑھے بطور رجا وقت سے پہلے، یا وقت میں پڑھ لے ادا کے طور پر، لیکن اس عمل کے لیے شرط یہی ہے کہ نماز تہجد کے بعد 3 مرتبہ سورہ مبارکہ الجمعہ کی تلاوت کرے تو خدا بند عالم اس کے رزق میں، روزی میں برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ 41 دن کا عمل ہے۔ جیسے آپ میڈیسن استعمال کرتے تو ایک کورس کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ یہ میڈیسنز آپ نے 6 مہینے کھانی ہے، یا یہ میڈیسن آپ نے 1 مہینہ کھانی ہے۔ اسی انداز سے علماء اور عارفین نے اس کے لیے بیان کیا شرط کو 2 شرطیں، بلکہ 3 سمجھیے۔ ایک وقت کا مسئلہ نماز تہجد کے بعد، ایک تعداد کا مسئلہ سورہ جمعہ 3 مرتبہ، اور ایک دنوں کا مسئلہ 41 دن تک۔ 41 دن کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کا مسئلہ، لیکن کم از کم 41 دن مکمل کر لیجیے۔
اب آئیے سورہ مبارکہ الجمعہ کی پہلی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں۔ سورہ مبارکہ جمعہ کی پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اس پوری ایک آیت پر جو آپ نے بہت بار سنی، ہر جمعے سنتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہوں گے، یہ آیت آپ کو زبانی یاد ہو چکی ہوگی، ورنہ یاد کر لیجئے۔ یسبح صیغہ مضارع ہے، اور صیغہ مضارع کا مطلب ہے کہ یہ صیغہ ماضی کے برخلاف معنی دے گا۔ جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا کہ پورے قرآن مجید میں 7 صورتیں ایسی ہیں جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ لفظ 5 زبان پہ اس لیے آتا ہے کہ بہرحال پنجتن کا عنوان ہے، تو صدقہ پنجتن میں 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں مسبحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ان مسبحات میں یہ سورہ مبارکہ الجمعہ کہ جس کے آغاز میں صیغہ مضارع تسبیح کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ یسبح کا لفظی ترجمہ کیجئے گرامر کے قاعدے کی روشنی میں۔ تمام کے تمام وہ تسبیح کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ اردو زبان میں تسبیح کرنا ہی ترجمہ کیا جا رہا۔ اس کو اور آسان کر لیجئے، خدا کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب میں نے تسبیح کا ترجمہ اور آسان کر لیا، گرچہ ہمارے درمیان اکثر ایسے افراد ہوں گے جو لفظ تسبیح سے کہیں اور چلے جاتے ہیں، یعنی وہ 100 دانوں کی ایک تسبیح کو تسبیح کہتے ہیں۔ یہ اصلاً سبحتن ہے عربی کے لحاظ سے، جس پر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں دانے۔ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ سبحتن ہے، اس پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو تسبیح کے نام سے پہچان لیا گیا۔ جیسے کہ 2 چادریں پہن کر جو عمرہ اور حج کا تمام تر واجب عمل انجام دیا جاتا ہے اسے احرام کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ احرام لباس نہیں ہے، احرام تو وہ تلبیہ اور نیت ہے۔ اسی انداز سے تکبیرۃ الاحرام اصلاً وہ اللہ اکبر جب تک اس نیت سے نہ کہا جائے کہ آپ نے نماز شروع کر دی، اب نہ اذان ہے، نہ اقامت، نہ نیت کے الفاظ ہیں، نہ ادھر نہ ادھر کی باتیں، اب آپ خدا سے براہ راست ہم کلام ہو گئے۔ تو تکبیرۃ الاحرام، لباس احرام، لفظ تسبیح کا عنوان سبحتن۔ اتنی سی بات کافی ہے اپنے سننے والے تمام ان بچوں کے لیے جہاں تک آواز پہنچے کہ کاؤنٹر اور ہے اور تسبیح اور ہے۔ تسبیح کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا کہ خدا کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے رہیں گے۔ یسبح للہ، کس کے لیے بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے؟ اللہ کے لیے۔ آئیے تھوڑا سا تسبیح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں آج اور آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں لفظ سبحہ استعمال کیا گیا مسبحات کے عنوان میں، تو کبھی تسبیح ایسی ہے کہ جہاں ما فی السماوات والارض استعمال ہوا کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں وہ تمام کے تمام جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین کے اندر ہے۔ تو کبھی استعمال ہوا عموم موجودات کے لحاظ سے تسبیح، اور کبھی استعمال ہوا عموم موجودات سے ہٹ کر۔ آئیے غور کیجئے کہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اور اس کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں 7 آسمان اور زمین۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، 7 آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ 7 آسمانوں کے اندر ہے،
اور ساتوں زمینوں کے اندر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو خدا کی پاکیزگی بیان کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ. الا، کوئی بھی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. اس آیت کے یہاں تک کے حصے میں ایک لفظ اور بڑھ گیا، یعنی تسبیح کے بعد حمد. یسبح بحمدہ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، بے شک کہ پروردگار حلیم بھی ہے اور غفور بھی ہے. تو یہاں لفظ استعمال ہوا من کے ساتھ، من ذوی العقول کے لیے، اور ما استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، یا اس کو استعمال کر لیا جائے عمومی طور پر. تو دو مسئلے مکمل ہوئے، ما کے ساتھ اور من کے ساتھ. تو ہر ایک شے کی تسبیح، زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہیں ان کی تسبیح. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. اب آئیے اگلا مرحلہ کہ جہاں پر استعمال ہوا لفظ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. ایک تسبیح کا بیان اور ہے فرشتگان پروردگار. یہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پہ استعمال ہوا کہ پروردگار کے فرشتے اس کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، ملائکہ اس کی تسبیح کو اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنے رب کے لیے. یا وہی جملہ جو ہمیشہ آپ نے سماعت کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان کے حوالے سے فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنی اہلیت میں تسبیح کو شامل کیا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار ہم تو تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تو کبھی فرشتے صرف تسبیح بیان کرتے ہیں، کبھی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. تو ایک لفظ تسبیح، ایک لفظ حمد، کبھی فرشتوں کے اعتبار سے، کبھی من اور ماں کے اعتبار سے. اب آئیے اگلا مرحلہ کہ جہاں پر استعمال ہوا سورہ مبارکہ نور کے اندر آیت نمبر 41 میں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ بتحقیق اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں وہ تمام کے تمام جو آسمانوں میں ہیں اور زمین کے اندر ہیں. وَالطَّيْرُ، اور پرندے، صَافَّاتٍ، جو پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر ایک ایسا قد علم جو جانتا ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے. اب یہاں پر ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا، ایک لفظ تسبیح، ایک لفظ حمد، ایک لفظ صلاۃ. تسبیح، حمد اور لفظ صلاۃ. اور چوتھا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید فرقان حمید میں، لفظ سجدہ. تو پروردگار کی تسبیح کے عنوان میں کائنات کی اشیاء پہ غور کیجئے تو 4 طرح کی عبادتیں بیان کی گئیں، جن میں سے اس سے پہلے کی بات کو ہم آگے بڑھائیں، اس آیت کو اور آسان کر لیں، اور اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیام قرآن تفسیر موضوعی سے بیان کریں گے. علم ترا، یہ کس سے خطاب ہے؟ سرکار ختمیہ مرتبت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ایک قول مفسرین، ایک قول اس سے عام لوگ مراد لیے گئے. اب عام لوگ مراد لیے گئے کہ کیا تم نہیں دیکھتے، یا حبیب مراد لیے گئے کہ تم نہیں دیکھتے. کہ اللہ کے لیے اصلاً پیغمبر کو بتانے کا مطلب کہ تم تو جانتے ہو کہ اللہ کے لیے تسبیح اور پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ پرندگان کا. پرندگان کیا ہیں، ان کے کیا موضوعات ہیں، تمام کی تسبیحات پر آج آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کر دوں. 4 قسم کی عبادت ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم لے جائیں بات پرندگان پر، ایک بات اور آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ تسبیح کی 2 قسمیں، تسبیح قولی اور تسبیح حالی. یعنی جہاں پر قول ہے تو تسبیح قولی، جہاں پر قول نہیں تسبیح حالی. ان تمام تر موجودات کائنات خدا کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں تسبیح حالی کے اندر. بعض علماء اس طرف گئے کہ تسبیح قالی کے اندر بیان کریں، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. کوئی پتھر پہاڑ پر سے نہیں گرتا مگر خوف الہی کے ساتھ نیچے آتا ہے، تو اس کا اوپر سے نیچے گرنا تسبیح پروردگار ہے. عجیب بات ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں حافظ ابو نعیم نے کتاب حلیت الاولیاء میں اس طرح سے اس کو بیان کیا، اور تفسیر نور الثقلین نے اس کو بیان کیا کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں حجرے میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے جناب عائشہ سے فرمایا کہ میرے ان دونوں کپڑوں کو دھو دیجئے. تو جواب میں وہ کہنے لگیں کہ میں نے کل ہی آپ کے یہ دونوں کپڑے دھو دیے تھے، آج دوبارہ آپ پھر دھلوانا چاہتے ہیں. ایک عجیب جملہ ہے. اس کو تفسیر نمونہ کے اندر بھی مفسرین نے بیان کیا. غور کیجئے گا، اللہ کے رسول نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتی کہ یہ کپڑے بھی خدا کی تسبیح کرتے، جب تک یہ صاف رہیں نظیف رہیں خدا کی تسبیح کرتے، اور اگر یہ نظیف نہ رہیں آلودہ ہو جائیں میلے ہو جائیں آپ کے الفاظ میں تو خدا کی تسبیح رک جاتی. اللہ اکبر. اب ہو سکتا ہے اس کے کوئی تعویل اور کوئی اشارہ ہم سمجھ سکیں کہ کیا خاص بات ہے ایسی. غور کیجئے گا، انسان جب کبھی ملازمت پر جاتا ہے تو جب اپنی فیلڈ میں آتا ہے، اپنی سیٹ پر آتا ہے، اگر لیبر والا کام کر رہا ہے تو ٹیکنیشین کا لباس الگ، لیبر جہاں کام کر رہی ہے وہاں کام کے اعتبار سے اس کی ڈریسنگ الگ. تو گھر آتے ہوئے واپس گھر جاتے ہوئے لباس اس کا اپنا ہے، مگر اندر جاتے ہوئے لباس بدل لیتا ہے تاکہ وہاں کے ماحول کے لحاظ سے اس کے لباس خراب نہ ہو جائیں، متاثر نہ ہو جائے. کبھی ریکوائرمنٹس اس طرح کی ہوتی ہے کہ میڈیکل کا مسئلہ، جیسے کہ آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے کہ کرونا کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے کوئی ایسا میڈیکل لباس آیا سب کو دستیاب ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ایک موضوع اپنے مقام پر. لیکن حالت نماز میں شریعت مقدسہ کا جملہ کہ لباس پہ توجہ، کیسا لباس ہو کہ لباس سفید ہو، پاک اور صاف ہو، شفاف ہو، مباح ہو، غصبی نہ ہو، بدن کو ساتر کرتا ہو، بدن بے پردہ نہ رہے. لیکن اس میں خاص بات صاف اور شفاف. اور آپ سمجھ سکتے جتنا انسان کا لباس صاف ستھرا ہوتا ہے اتنا اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا یہ جملہ کہ لباس بھی خدا کی تسبیح بیان کرتے. اور آپ کے لیے اشارہ کر دوں کہ بہرحال نئے لباس کے پہننے کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ نئے لباس کو پہننے سے پہلے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر کے پانی پر دم کیجئے اور پانی کو لباس پہ چھڑک لیجئے. تو جب تک آپ لباس پہنیں گے
جب تک لباس بوسیدہ نہیں ہوگا تب تک آپ کے نامہ اعمال میں عبادت خدا کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس پر توجہ کرتے ہوئے کہ اس طرح کی تسبیح، اور اب تسبیح حالی، تسبیح قالی، یعنی زبان سے تسبیح یا حالت سے تسبیح۔ تو آج کی حد تک میں تسبیح کے مسائل کو اور آسان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بس ایک مثال اور پیش کرنا چاہوں گا پرندگان میں سے۔ ویسے تو پرندگان بہت سارے، اور اس سے پہلے کہ ہم سائنسدانوں کی طرف متوجہ ہوں کہ جنہوں نے اس بارے میں معلومات فراہم کی، اپنی جہالت سے بھی پردہ اٹھایا اور ہمارے لیے بات کو آسان کیا۔ البتہ اس سے پہلے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں جس طرح پرندگان میں سے 2 پرندوں کا انتخاب کرتے، ایک خاص خطبہ خفاش، خطبہ خفاش، اور ایک خاص خطبہ طاؤس۔ 2 خطبے خاص متوجہ رہیے گا۔ خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو، اور طاؤس کہتے ہیں مور کو۔ امام نے پرندگان میں ان 2 پرندوں پر پورے خطبے بیان کیے۔ کوئی خاص تعلق ہے، باقی سارے حیوانات اپنے مقام پر، حشرات اپنے مقام پر، پانی میں رہنے والے حیوانات اپنے مقام پر، مگر انسان کا پرندوں سے کیا تعلق ہے؟ اگر قرآن مجید فرقان حمید پر غور کیجئے تو آپ کو بہرحال حیوانات میں سے 2 کے اشارے ملیں گے، بلکہ شاید 2 سے زیادہ کے مل جائیں۔ میں اشارے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ کہ جب ایک بھائی نے ایک بھائی کو حسد کی بنیاد پر قتل کر دیا تو قابیل قاتل بنا، حابیل شہید کہلائے۔ ان دونوں کے معاملات کے لیے جب پروردگار نے چاہا کہ قاتل کو شہید کے دفن کی تعلیم دی جائے تو 2 پرندوں کو استعمال کیا۔ ایک کوا ایک دوسرے کوے کو آ کر مارتا ہے، اسے مارنے کے بعد اپنے پروں سے، اپنے پنجوں سے مٹی ہٹا کر اسے دفن کرنے کا طریقہ انسان کو سکھا رہا ہے پرندہ، تدفین کا طریقہ۔ دوسرا مقام غور کیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، پروردگار یہ تو بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو پروردگار نے مردوں کو زندہ کرنے کے طریقہ سکھانے سے پہلے اپنے خلیل سے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ قال بلا ولکن تطمئن قلبی، ایمان تو لایا مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور 4 پرندوں کی منقاریں، چونچیں ہاتھ میں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کے گوشت کو بہت باریک ذرات میں تبدیل کیا اور 10 پہاڑوں کی بلندی پر رکھ دیا۔ پھر ان 4 میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر آواز دی۔ وہ نبی کو حیات کا طریقہ بتانے کے لیے پرندے استعمال ہوئے۔ تیسرا مقام پرندگان کا استعمال، جناب سلیمان، اللہ کے پیغمبر بھی اور بادشاہ بھی، داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، آپ کے تخت پر سایہ کرنے والے پرندے، ان میں سے ایک پرندہ ہدہد دکھائی نہیں دیا۔ آپ ناراض ہوئے کہ کہاں چلا گیا، بعد میں خبر لے کر آیا اور اب آپ کا پیغمبر بنا، آپ کا نمائندہ بنا کہ یہاں سے خط لے کر جاتا ہے اور وہاں لے جا کر خط ملکہ سبا بلقیس تک پہنچاتا۔ پرندوں کی ایک مثال ہو۔ چوتھی اور آخری بات، اور آج کی حد تک لگتا ہے کہ بات تمام کرنا ہوگی، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ پرندوں کا انسان سے کیا تعلق، تاکہ پرندوں کی تسبیح کے سمجھنے کے لیے ہم بات کو وہاں تک لے کر جائیں کہ جب پرندے خدا کی تسبیح میں اتنا کمال کیے ہوئے ہو تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری مثال پرندگان میں سے ابابیل۔ خدا چاہتا تو چوٹیاں بھیج دیتا، اور ابرہا کے لشکر کے جو ہاتھی تھے ان کی سونڈ میں چونٹی داخل ہو جاتی، کاٹتی، ہاتھی مر جاتا۔ خدا نے چونٹی استعمال نہیں کی،
خدا چاہتا تو چھوٹے چھوٹے مچھر بھیج دیتا، زہریلے ٹائپ کے، جو ہاتھیوں کو ڈستے یا کاٹ لیتے تو یہ مر جاتے، سانپ بھیج دیتا۔ اس نے پرندے بھیجے، اور ایسے بھیجے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی منقاروں میں، اپنے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر ایک ایک منقار میں اور ایک ایک پنجوں میں لے کر آئے، اور جیسے ہی ابرہہ کے ہاتھیوں پر اپنے ٹارگٹ فائر کیے، وہ ہاتھی وہیں پر کعصف معقول ہو گئے، پرندے 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 پرندے۔ ابھی تک ہم نے 4 مثالیں قرآن سے بیان کی ہیں پرندگان کے بارے میں، اور آئیے آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے کہ بہرحال خدا کی تسبیح بیان کرنا، کبھی خدا کی تسبیح بیان کرے پرندگان، کبھی بیان کرے انسان، کبھی بیان کرے فرشتگان پروردگار، لیکن کوئی پانی پی کر بیان کرے اور کوئی پیاس کی حالت میں بیان کرے۔ بس آج دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کہ جو کربلا کے میدان میں ایک مثال بن گیا۔ سارے شہید اپنے مقام پر معتبر ہیں، لیکن سارے شہید وہ جو امام کے ساتھ ساتھ آئے یا امام کی دعوت پر آ گئے۔ ایک ایسا شہید بھی جو ایک رات کی تبدیلی کے عنوان میں یزیدی سے حسینی بن گیا۔ اور ہمارا سلام ہو کیا مطلب؟ زمانے کا امام سلام بھیجتا ہے زیارت ناہیہ میں، یا معصوم سلام بھیجتے ہیں زیارت رجبیہ میں شہدائے کربلا کے اوپر، اور ان میں حر ابن یزید الریاحی کا مسئلہ۔ توبہ ہو تو ایسی کہ اب تاں قیام قیامت اور بعد قیامت بھی حر کو ہمیشہ علیہ السلام لکھا جائے گا۔ حر نے کیا ایسا کام کیا تھا کہ حر کو علیہ السلام لکھا جائے گا؟ ایک رات کی تبدیلی، حر اپنے خیمے کے اندر، یہ روایت 1000 مرتبہ پڑھی گئی، مگر پھر دعوت فکر ہے کہ ماہ رمضان کی 5 تاریخ ہے، اور یہ ایک رات ہو سکتا ہے کہ تبدیلی کی رات ہو جائے، جب خدا ہر ایک وقت افطار میں 10 لاکھ افراد کو آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اگر آج موقع نہ ملا ہو تو چلیے آنے والے کل کا افطار سے ہی، ہماری آج کی مجلس سے لے کر آنے والے کل کے افطار تک شاید حر کو دیکھ کر ہم بھی کچھ سیکھ جائیں کہ حر بننا اور ہے اور حر نام رکھ لینا اور ہے۔ آپ کا کوئی نام ہو آپ حر بن سکتے ہیں، چاہے نام حر ہو کہ نہ ہو، مگر ایسے گناہوں سے آزاد ہو جائیے جیسے حر نے خوف کی ہتھکڑیوں کو توڑ ڈالا، حر نے مفادات کی زنجیروں سے اپنے پاؤں نکال لیے۔ ایک رات نہ تلاوت قرآن سن کے نکالے، معاف کیجیے گا، نہ حدیث سن کے نکالے، اس نے جو اپنے قدم آزاد سمجھے، کب سمجھے؟ جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور ہمارا سلام و حر پر ابھی تک تو حر سے کسی نے نہیں کہا کہ پانی نہ پیے۔ یہ بچوں کی پیاس کی آواز سن کر پانی سے ہاتھ روکے ہوئے، اور جب اس کے بیٹے نے سوال کہ بابا کیا بات اتنا پریشان کیوں ہے؟ یہ کل کی جنگ کے لیے پریشان ہے، ہمارے پاس بڑا لشکر ہے، یہ 72 پیاسے ہیں، ان کی کیا حیثیت اور اوقات بنے گی؟ تب حر نے توجہ دلائی اپنے بیٹے کی۔ اللہ اکبر! حر کا جملہ کہ بیٹا کیا تیرے کانوں میں زہرا کے لال کے بچوں کی آوازیں نہیں آتی جو خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں؟ حر کے بیٹے نے جملہ سنا تو پھر بابا سے ایک سوال کہ بابا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اپنا منصوبہ اپنے بیٹے کو بیان، بہت غور کیجیے گا، اتنا اعتماد تھا حر کو اپنے جوان بیٹے پر۔ میں کیا جملہ عرض کروں؟ کوفے میں حبیب ابن مظاہر اپنی شریک حیات سے چھپا رہے تھے، حر اپنے بیٹے کو بیان کر رہا تھا، بیٹا کل صبح کی روشنی نمودار ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں زہرا کے لال کی خدمت میں چلا جاؤں، شاید زہرا کا لال میری خطائیں معاف کر دے،
جا کر معافی کا طلبگار بنوں گا۔ حر کے جوان بیٹے نے اپنے بابا کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ حر ساتھ لے کر آیا ہے، نہیں، بلکہ بیٹا اپنے بابا کے ساتھ ساتھ آیا ہے، اور جیسے ساتھ ساتھ آئے تھے ویسے ساتھ ساتھ دونوں جنت میں چلے گئے۔ اے فرش عزا کی اہمیت سمجھنے والوں، اپنے بچوں کو فرش عزا پہ ساتھ لایا کرو، کہ جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ آؤ گے، جب فرش عزا پر آنے کا ماحول بنے گا، جیسے تم جاؤ گے زیارات کے لیے، جیسے راستے کھلیں گے، جیسے حر کا بیٹا حر کے ساتھ چلا گیا۔ ہاں، کہتے ہیں حر نے اپنے ہاتھوں کو رسی سے باندھا ہوا یا رومال سے باندھا ہوا، اپنے چہرے پر اپنی ابا کے دامن کو ڈال کر منہ چھپایا ہوا، بس 2 جملے، ارے اس طرح چلا کہ بیٹا سہارا بنا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے تو پتہ چلا قمر بنی ہاشم استقبال کے لیے، اور آگے بڑھے تو شبیہ پیغمبر استقبال کے لیے، تیسری بار قدم آگے بڑھائے تو زہرا کا لال اپنے ذوالجناح سے اتر کے حر کو لینے آگے کے لیے بڑھا۔ ہائے، حر نے زمین پر گر کر امام کے قدموں کو چوم لیا، زہرا کے لال کیا میری خطا معاف ہوگی؟ بس رونے والا گفتگو تمام ہوئی، ماہ مبارک رمضان ہے، ارے ایک مرتبہ سجدے میں گر کر دیکھیے، اگر حسین جیسے حجت خدا کے قدموں پہ کوئی گرے تو حسین اسے معاف کر دیں، یہ حسین کے رب کا عنوان ہے۔ یہ کوئی سجدے میں گر کر کہے تو صحیح، یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، اے پروردگار مہربان و لطیف، رحم کر دے اپنے ضعیف بندے پر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور روزانہ کے معمولات میں مسائل فقہیہ کے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں صرف 2 مسئلے اور بیان کرنا چاہوں گا آج کی حد تک۔ پہلا مسئلہ کہ جیسے کہ آج کل حالات میں بہت زیادہ تاکید کی جا رہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئے، تو پانی سے دھونا اور صابن سے دھونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن سینیٹائزرز کے ذریعے ہاتھوں کو دھونا جس میں الکحل شامل ہوتا ہے، تو آیا اس الکحل کی شمولیت کے بعد سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد کیا ان ہاتھوں کے اعتبار سے اب نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب کہ الکحل یہ نباتی الکحل ہے، وہ الکحل نہیں جس سے نشہ پیدا ہو، جس سے حرام مسکرات میں شامل کیا گیا۔ یہ الکحل نباتی اعتبار سے اس کے استعمال سے، ہاتھوں پر لگانے سے نماز میں کوئی رکاوٹ واقع نہیں ہوتی۔ گویا مسئلہ یوں بنا کہ سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے کے بعد بھی، ہاتھ صاف کرنے کے بعد بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اور یہ مسئلہ بہت اہم رہ جاتا ہے، کہ اب جیسے جیسے ماحول ہے ویسے ویسے انسان کے لیے گرمی کے موسم میں خوشبو کا استعمال، اور ماہ مبارک رمضان میں ایک سوال ہمیشہ اٹھتا چلا آیا کہ کیا حالت روزہ میں خوشبو لگائی جا سکتی؟ انتہائی اختصار کے ساتھ اسے مت ملائیے احرام کے مسائل سے۔ احرام کے مسئلے اور ہیں، اعتکاف کے مسائل اور ہیں، روزے کے مسائل اور ہیں۔ تو حالت روزہ کے مبتلات میں خوشبو کا استعمال نہیں ہے۔ خوشبو لگا سکتے ہیں، بلکہ نہ صرف لگا سکتے ہیں بلکہ چاہیے کہ لگائیں، البتہ سوائے اس کے کہ مکروہات میں مراجع الزام نے خوشبودار جڑی بوٹیوں کے استعمال سے منع کیا ہے۔ وہ بھی مکروہات میں ہے، محرمات میں نہیں، مبتلات میں نہیں۔ نارمل پرفیومز ہوں، الکحل والے ہوں، الکحل سے خالی ہوں، بعض مراجع الزام کے لحاظ سے احتیاط کہ الکحل سے خالی پرفیوم استعمال کیجئے تو اس کے ساتھ استعمال کر لیجئے۔ البتہ
یہ پرفیوم یا عطریات استعمال کیجیے حالت روزہ میں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ خوشبو استغفار ساتھ رہے، خوشبو عطر رہے کہ نہ رہے۔ جیسے کہ مسائل فقہیہ میں بات ہو رہی تھی خوشبو کے استعمال کی، اسی انداز سے آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ اور بیان کر دیا جائے کہ دوا کا استعمال، حالت روزہ میں دوائی کا استعمال، یعنی ایسی دوا جو ڈالی جاتی ہے آنکھوں میں ایک مسئلہ، ناک میں ایک مسئلہ اور کان میں ایک مسئلہ۔ اگر کوئی دوا ناک میں ڈالی جائے اور اس دوا کا ذائقہ یا بو یا اثرات حلق تک پہنچیں تو یہ انسان کے روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ ناک میں ایسی دوا کا ڈالنا کہ جو حلق کے اندر اتر جائے انسان کے روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ لیکن اگر حلق میں نہ اترے تو ناک میں دوا ڈالنے کی اجازت ہے، گرچہ یہ مکروہات میں شامل ہے ناک میں دوا ڈالنا۔ البتہ اگر صرف ناک کھولنے کے لیے وہ حلق میں نہ جاتی ہو تو آپ استعمال کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا مسئلہ کہ آنکھوں میں دوا ڈالنا، تو آنکھوں میں دوا ڈالنا اگر اس کا ذائقہ حلق تک نہ پہنچے، اگر اس کا ذائقہ یا بو حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ذائقہ یا بو حلق تک پہنچے آنکھوں میں دوا ڈالی جائے تو کراہیت ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور کان میں دوا ڈالنے کی بھی اجازت ہے، گویا کان میں ڈال سکتے ہیں، آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں، بہت سے بہت آنکھوں میں اگر ڈالیں گے اور ذائقہ حلق میں آئے گا تو کراہیت ہوگی۔ البتہ ناک میں ڈالنے والی دوا میں خیال کیجیے گا کہ ذائقہ یا اس کا اثر حلق میں نہ پہنچے۔ مطلب کیا کہ وہ دوا خود انسان کی ناک سے حلق میں نہ آ جائے۔ ذائقہ تو آ سکتا ہے مگر خود دوا اندر نہ اتر جائے، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ پروردگار ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے، ہمیں حر کی طرح توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔